بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. یہ چند آیتیں آپ کے سامنے سورہ نازعات سے تلاوت کی گئی ہے، اور یہ ایسی آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان ان آیات کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق کر دے. ایک طرف وعدہ ہے، دوسری طرف وعید ہے. ایک طرف اجر و ثواب کا تذکرہ ہے، دوسری طرف سزاؤں کا بھی تذکرہ ہے. اور یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب نیکوکاروں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ہی میں بروں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، تاکہ ہر آدمی دنیا میں جیے تو ہوش میں آ کر جیے کس طرح اس کو جینا ہے. جیسے جئیں گے، جیسا کریں گے، اسی حساب سے آپ کو بدلہ ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ برائی کیجئے گا اور اچھا بدلہ ملے گا، ایسا نہیں ہوگا. اور اچھا کام کیجئے گا، غلط بدلہ ملے، یہ بھی نہیں ہوگا. اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہے قیامت کے بارے میں. کیا فرمایا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی آفت آ جائے گی، جب بڑی آفت آ جائے گی. طامہ کہتے ہیں آفت کو، کبرا بڑی آفت سے مراد قیامت. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں قرآن کریم پڑھ جائیے. اللہ نے تو ایسا کھول کر مناظر کو رکھ دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے قیامت سامنے میں. آپ پڑھیے نا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے. سبحان اللہ. دوسری جگہ دیکھیے، واذا البحار سجرت، جب دریاؤں میں، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. اسی صورت میں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی. آگے دیکھیے، يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، اللہ فرماتا ہے ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. آسمان کو كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، جس طرح دفتروں کو، کاغذوں کو، کتابوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے، کاغذوں کو لپیٹ دیا جاتا ہے. توجہ کیجیے. اس طرح کی آیات قرآن پاک میں بہت. لیکن سورہ حج کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس کو مد نظر رکھیے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو رب سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی اختیار کرتے رہو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جب 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے لیے دنیا میں زلزلہ آتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے شمار گھر زمین بوس ہو جاتے ہیں، زمین بوس ہو جاتے ہیں، انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. لیکن جس دن زلزلہ ہی زلزلہ ہوگا، اس دن کا عالم کیا ہوگا. سوچئے، خود کہہ رہا اللہ بہت بڑی چیز ہے. ہیبت میں کیا ہوگا اور حالت کیا ہوگی انسان کی. یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں گی ہیبت کی بنا پر، خوفناکی دہشت کے بنا پر. انسان ہو یا جانور ہو، چھوٹے بچے ہیں دودھ پی رہے ہیں، ہیبت کے مارے بچوں کو چھوڑ دیں گے، دودھ پلانا چھوڑ دیں گے. اور آگے اللہ اکبر، اس پر بھی ذرا غور کیجیے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جن جن کے پیٹ میں حمل ہوگا
سارے حمل گر جائیں گے، سارے حمل. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے. نشے میں جیسے انسان ہوتا ہے نا، قیامت کے دن لوگ نشے میں نظر آئیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اللہ خود ہی فرما رہا ہے کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تم بچ کر کہاں جاؤ گے اگر تم کفر کرو گے، شرک کرو گے، کہاں بچ کر جاؤ گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود نے اور ان کی بہنوں نے، جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بوڑھا بنا دیا ہے مجھے. سبحان اللہ. افسوس کی بات کیا ہے کہ ہم لوگ تو کان نہیں دھرتے ہیں سوائے پیسے کے، خالی پیسہ آنا چاہیے بس، باقی اسلام جائے کہیں اور، مسلمان جائے کہیں اور. یہی تو ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ. 24 گھنٹے میں آپ کو کیا 24 منٹ بھی اسلام کی فکر ہے؟ 24 منٹ بھی مسلمانوں کی فکر ہے کہ کیا ہو رہا ہے دیگر ملکوں میں؟ جب آپ پر ہوگا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی تو آپ بے ہوش ہیں کمانے کے چکر میں، لیکن جب کٹائی آپ کی ہوگی پھر آپ ہوش میں آئیں گے کہ دیکھو جی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سارے مومن بھائی بھائی ہیں. جب ہمارے فلاں بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو کیوں تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ تو ایسے ہی جب آپ کو تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی نہیں ہوگی. تالی دونوں سے نہ بچتی ہے. احساس ہونا چاہیے. احساس کیجئے کہ آج ہمارا دین مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے، غیر مسلموں کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے. میں برابر کہتا ہوں اپنے بیان میں، ہم اور آپ پیسے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جتنے یہودی یا نصرانی یا غیر مسلم ہمیں ختم کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. پیسہ کما کے کیا کیجیے گا آپ؟ بڑے بڑے گھر تیار کر رہے ہیں، کرائے پہ لگا رہے ہیں، زمینیں خرید رہے ہیں، بینک بیلنس کر رہے ہیں. ارے رہو گے تب تو فائدہ اٹھاؤ گے. یہاں اسکیم ہے مسلمانوں کو ختم کرو. دیکھیں ملک کا ملک خالی نہیں ہو رہا ہے. خالی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کس بات کی دلیل ہے کہ بیدار ہو جاؤ؟ نہیں بیدار ہوگے پھر وہ وقت یاد رکھیے گا کہ آج ان کی باری ہے تو کل آپ کی باری ہوگی. میرے بھائیو، دین کی فکر سب سے عظیم چیز ہے. پیسے سبھی کماتے ہیں، جتنی روزی اللہ نے لکھ دی ہے نا وہ آپ کما کر کے رہیں گے. ایک گھونٹ پانی دنیا سے چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. جبریل امین ایک مرتبہ آ کر بتا کے گئے اسپیشل، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی آدمی مرے گا نہیں جب تک اپنی روزی مکمل نہ کر لے. یہاں پر تو جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ ایک گھونٹ پانی آپ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس کے لیے اتنا پریشان نظر آتے ہیں. اور جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کی کوئی فکر نہیں. یہ نہایت بدقسمتی اور افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے آج. لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریے، اللہ کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسائیے، اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ مالک آپ سے روزی نہیں چاہتا ہے. مالک تو یہ چاہتا ہے کہ تم میرے نوکر ہو، ہم تمہارے مالک ہیں. نوکر اگر مالک کا ہو گیا ہر معاملے میں تو مالک بھی خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو کر بے انتہا نواز دیتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ کمپنی میں ہم کام کریں گے تو پیسے ملیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ اس پر ٹیک مت لگانا. یہ تو ایک ذریعہ ہے. روزی کا مالک وہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے. اور اللہ فرماتا ہے تم میرے ہو جاؤ ہم تمہارے ہو جائیں گے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. روزی چاہیے، تقوی اختیار کرو. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے روزی دے گا آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اسی لیے میرے بھائیو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ بھی اس پہ جم جائیے. نحن نرزقک، روزی تو ہم دیتے ہیں، روزی ہم آپ سے نہیں مانگتے. بتائیے نا، نماز ہے ساتھ میں روزی کا تذکرہ ہے. کس بات کی دلیل ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو، روزی تمہارے پاس آئے گی. ابھی تم جا رہے ہو روزی کے پاس، ابھی تم جا رہے ہو روزی کے پاس، روزی تمہارے پاس آئے گی. لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں یقین تو ہے کمپنی کے اوپر، یقین ہے کہ کفیل دے گا، یقین ہے کہ کام کریں گے تو روزی ملے گی. نہیں، یہ تو ایک ذریعہ ہے.
استعمال کیجئے. بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے سنا نہیں؟ کیسے کیسے موڑ پر کیسے کیسے راستوں سے وہ روزی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی بڑی کمپنیاں تھی نہیں تھی. کیسے روزی مل رہی تھی؟ آپ کما کے دے رہے تھے ان کو؟ نہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم لوگ اسباب پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، مسبب الاسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے. اسی لیے میرے بھائیو اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیے، جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، روح آپ کے جسم میں ہے، بطور ذریعہ آپ استعمال کیجئے. لیکن اصل بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ توشہ کس کو لیجئے بنائیے؟ دین کو توشہ بنائیے. اللہ سے ڈریے، اس کا تقوی اختیار کیجئے. دیکھیے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، زور سے بجانے والے لوگ گانا بجانا کرتے رہتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ کوئی پولیس تو ہے نہیں کہ آپ کو اٹھا کے لے جائے گی، کوئی ہے نہیں. لیکن اگر آپ نے اللہ کا خیال کیا، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر رہا تھا مسجد میں کہ لوگ اگر اللہ کی عظمت کو دل میں بسا لیں، اللہ کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو دل میں بسا لیں، کوئی بھی آدمی برائی نہیں کرے گا. کوئی بھی آدمی نہیں کرے گا برائی. آج ہم برائیوں کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ چیز ہمارے اندر سے کمزور پڑ گئی ہے. اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا رعب کیا ہے، اس کا دبدبہ کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ ہے. اس کے لیے ایک الگ موقع ہے کہ میں آپ کو سناؤں کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی بڑائی کیا ہے. جب ہی آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے، جو پاک ہے تمام عیوب سے، تمام نقائص سے. اگر آدمی دل میں بسا لے کہ اللہ آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ کر کے چلے جائیے، اہتمام کیجئے نیک اعمال کا، اہتمام کیجئے عقیدے کا، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا. تو میں نے اشارہ کیا تھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑی آفت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو کچھ بھی انسان یہاں کیا ہوگا وہاں یاد کرے گا. یاد کرے گا آپ کیسا عمل کر رہے ہیں. سوچ لیجئے 24 گھنٹے میں آپ نے اللہ کو کتنا خوش کیا. سوچ لیجئے یہ سارے اعمال جو آپ بھلائی اور برائی کی شکل میں یہاں پہ کر رہے ہیں، سب وہاں یاد کیجئے گا. اور اگر آپ یاد نہ کیجئے گا نا، اللہ آپ کو یاد کرائے گا. جی ہم نے تم کو کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ یہی کام کرنے کے لیے. سارا رجسٹر مینٹین ہے آپ کے سامنے، کھول کے رکھ دیا جائے گا. اقرا کتابک، پڑھ لے اپنا نام اعمال. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور اپنا فیصلہ خود کر لے تو کہاں کے لائق. لے پورا رجسٹر سامنے کھول دیا جائے. یلقاہ منشورا، قرآن کریم کہتا ہے سورہ اسراء کے اندر. لے کھول دیا گیا ہے، لو پڑھو اور فیصلہ کر لو جنت کے لائق ہو کہ جہنم کے لائق ہو. میرے بھائیو ہر انسان وہاں پر جیسا یہاں کیا ہوگا وہ وہاں یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، توجہ کیجئے، جہنم اوپن کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی. جو جہنم دیکھنا چاہے دیکھ لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کا 2 ٹھکانہ ہے. ہر آدمی کا 2 ٹھکانہ ہے، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں. جب آدمی یہاں پر مستقیم ہوتا ہے، سیدھے راستے پر ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوششیں کرتا ہے، نیک اعمال بجا لاتا ہے، تو جب جہنم سے اسے بچا کے اللہ جنت میں داخل کرے گا تو جہنم کا بھی وہ ٹھکانہ دکھائے گا کہ اگر تو سیدھا نہ ہوتا نا، نیک نہ ہوتا نا، تو تجھے یہاں آنا پڑتا. لیکن تو اللہ کی توفیق سے سیدھا تھا، برائی سے دور تھا، تو یہاں سے ٹھکانہ بدل کے اب جنت میں تجھے وہ ٹھکانے میں داخل کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. غور کیجیے ذرا سا. جو آدمی برا ہوگا، جہنم کے لائق ہوگا، پہلے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ دیکھ تیرا اصل ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو نے اللہ کی نافرمانی کی، اس ٹھکانے سے بدل کر اب وہ ٹھکانہ جو جہنم میں ہے تو وہاں چلا جا. سبحان اللہ. کاش کہ ہمارا اس زندگی کے بارے میں سوچتے، فکر پیدا کرتے کہ باری تعالیٰ نے یہاں تو چند سالوں کے لیے بھیجا ہے، 60 سال 70 سال جو بھی زندگی ہماری اور آپ کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اصل زندگی تو وہاں کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بار بار فرماتے تھے صحابہ کو، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ اصل زندگی ہے تو آخرت کی زندگی. یہ کون سی زندگی ہے؟
یہاں تو اطمینان نہیں، یہاں تو آدمی پیٹ بھر کے کھا نہیں رہا ہے، یہاں تو آسودہ ہو کر زندگی نہیں گزار رہا ہے، یہاں پر راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. یہاں آپ آرام کرنے تھوڑی آئے ہیں، آرام کرنے آئے ہیں نہیں، یہاں تو ہم اور آپ تکلیف اٹھانے آئے ہیں کہ چلو اللہ کو خوش کرنے میں جو بھی تکلیف آئے گی ہم برداشت کریں گے، چونکہ ہمیں گزرنا ہے، ہمیں گھر نہیں بنانا ہے، ہمیں گزرنا ہے. یہاں سے سامنے مقبرہ ہے نا، کوئی دور ہے. آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ ویسے ہی آپ کو بھی دفن ہونا ہے، ہمیں بھی دفن ہونا ہے. اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کر لیجیے. بتائیے کہ ایک آدمی اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، اچانک جھٹکا کب لگے کسی کو نہیں پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. اگر آپ بے توشہ کے اللہ کے پاس چلے گئے، اصلاح عقیدہ کے بغیر چلے گئے، نیک اعمال پر استقامت کے بغیر چلے گئے، تو قبر میں کیا حشر ہوگا، اللہ کے سامنے کیا ہوگا، سوچیے. اب آگے اللہ فرماتا ہے، میں مختصر انداز میں سے ترجمہ کر دیتا ہوں. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی کی، اللہ کے حدود کو پھلانگ کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، برائی میں منہمک رہا، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتا رہا، کیا ہوگا انجام؟ اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دو صفت بیان کی، دو بری صفت ہے. ایک سو سرکشی کرتا رہا، جو من میں آیا وہی کرتا تھا، حالانکہ مسلمان کہلاتا تھا لیکن سرکشی کرتا رہا اور دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا سے دھوکہ کھا گیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں کی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایک تو سرکشی اور دوسرے دنیا کے پیچھے لگا رہا. اللہ فرماتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ہم میں سے ہر آدمی اس کے مطابق سوچ لیجئے کہ ہم اس کھاتے میں تو نہیں آتے ہیں، اس زمرے میں تو نہیں آتے ہیں. اور آگے سنیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بالکل اپوزٹ صفت ہے. دیکھیے وہاں تو بدبختوں کا تذکرہ ہوا، اب نیکوکاروں کا تذکرہ دیکھیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بھی آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا کہ رب سے ملاقات ہوگی، آخرت کی تیاری میں لگا رہا، ڈر کر زندگی گزار رہا ہے کہ کوئی برائی نہ سرزد ہو جائے، کہ اللہ ناراض ہو جائے. ایک بات تو یہ ہوئی، وہاں سرکشی ہوئی، جن کا ٹھکانہ جہنم تھا. یہاں پر یہ بیچارہ ہر وقت اسٹرکٹ ہے کہ نہیں بھائی، ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، برائی کے لیے پیدا، خواہشات نفس کو توڑ رہا ہے. آگے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہے بلکہ خواہشات سے دور ہو رہا ہے. دل کہتا ہے گانا بجانا کر لو، نہیں بجائیں گے بھائی، تمہیں جو کرنا ہے کرو، تمہاری مرضی، ہم تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم نہیں بجائیں گے. برائی میں لوگ ملوث ہیں، نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم اس مجلس میں نہیں جائیں گے جس میں برائی کی بات ہوگی. ایک آدمی نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، نہیں، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نماز چھوڑ کے بیٹھے، ہم پہلے نماز پڑھ لیں گے پھر کھانا کھا لیں گے. نکلے اذان کے بعد کوئی چائے پینے روم میں جا رہا ہے، نہیں، یہ چائے پینے کے لیے وقفہ نہیں ہے، یہ تو نماز کے لیے وقفہ ہے. اس طریقے سے ہر برائی پر اگر آدمی سوچ لے کہ نہیں جی ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے چونکہ مالک ہمارا دیکھ رہا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک تو دل میں ڈر ہے اللہ کا، اور جب تک دل میں ڈر نہیں ہوگا آدمی برائی سے دور نہیں جائے گا. اور دوسری بات، دل کے پیچھے نہیں گیا بلکہ دل کو اللہ کی عبادت کے پیچھے لگایا کہ نہیں جی مزہ آتا ہے تو عبادت میں آتا ہے، مزہ آتا ہے تو کس میں آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جنت اتنی سستی تھوڑی ہے کہ سب کو مل جائے گی. کلمہ پڑھا جو چاہو کرو، کلمے کے خلاف ہے. کلمہ پڑھا جو چاہو کرو، یہ کلمے کے خلاف ہے. کلمہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ نے اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا ہے، اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، کس کی مرضی چلے گی؟ سبحان اللہ. یہ کلمہ چاہتا. ہم مسلمان کیا کہا، کلمہ تو پڑھ لیا، اب سیدھے جنت میں جائیں گے، ٹھیکیدار ہو گئے وہاں کے ہم. ایسا نہ سوچیے گا، کبھی بھی نہیں سوچیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے. کیا ہے؟ بہت مہنگی. اگر اتنی سستی ہوتی جتنی آپ نے اور ہم نے بنا دی ہے نا، کوئی صحابی جان نہ دیتے اس کے پیچھے. جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز ہے دنیا میں؟ اتنے مال پیش نہ کیے جاتے، خون کے نذرانے نہ پیش کیے جاتے، اہل و عیال کی قربانی نہ دی جاتی. جیسے آج ہم نے آپ نے اسلام کو جتنا سستا سمجھ لیا ہے، 1 ریال میں بھی اگر بیچنا ہو تو کیا جی اسلام ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، چلو کوئی بات نہیں. ہمارا طریقہ یہ ہو چکا آج.
لیکن وہ بلال کو بھی یاد کیجئے، مار پیٹ چل رہی ہے، مار کھا رہے ہیں، کٹائی ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں نہیں جی ایک اللہ ہی کی عبادت کروں گا، ایک اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ نہیں، ذرا سا تاریخ کو بھی دہرائیے اپنے، کیسے لوگ تھے، بڑے بڑے صحابہ کے واقعات موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگ جا کے دینار اور درہم کماتے تھے اور میں جا کے دربار مصطفیٰ میں احادیث سنا کرتا تھا، میرا کھانا یہی ہوتا تھا، پڑا رہتا تھا، کچھ مل جاتا تھا کھانے کو کھا لیتا تھا، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر اپنے دل کو سیراب کرتا، امت کے سامنے میں پیش کیا کرتا تھا۔ بتائیے، یہ بھی ایک نمونہ ہے آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، میں طول نہیں دینا چاہتا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ 24 گھنٹے میں ہم اور آپ کتنی کوتاہی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے اوامر و نواہی کے ساتھ، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا، ہم کس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو ذرا سوچنے کی ضرورت۔ یاد رکھیے، اللہ کی مار میں آواز نہیں ہے، اللہ کی مار میں آواز نہیں ہے، سوچ لیجئے، دائیں ہاتھ سے کیجئے گا، بائیں ہاتھ سے آپ کو بدلہ ملے گا اس کا۔ اسی لیے 24 گھنٹے میں ہم اور آپ سب کے سب یہ ضرور سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کا حکم کیا ہے، لہٰذا کامیابی کے راستے یہی ہیں۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنی عمر کو غنیمت سمجھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، بے وقوف وہ ہے، احمق وہ ہے جو خواہشات کا غلام بنا بیٹھا ہے اور اللہ پر آرزویں لگاتا ہے۔ اللہ پر کیا آرزو لگاتا ہے؟ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ بھیج دے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے دنیا کا مقصد سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کا جھٹکا کب لگ جائے گا، دنیا سے کب کوچ کر جائیں گے آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اور اپنا خوف پیدا فرما دے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، استقامت پر رکھ، جب دنیا سے رخصت کر ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔